ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ ادب والا مہینہ، قربانی والا مہینہ، صبر والا مہینہ، عاشورہ والا مہینہ۔ یہ مہینہ امام حسین کی یاد دلاتا ہے، اہل بیت کی یاد دلاتا ہے۔ اس مہینے میں عظیم شہادتیں ہوئی، ان کی یاد دلاتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو میدان کربلا کو یاد کر کے ان قربانیوں کو سامنے رکھ کر ہر دور میں جب اس عظیم قربانی کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہ بڑے مقامات پر بہت بڑا حوصلہ دے گا۔ آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو فضیلتیں بیان کریں گے۔ یوں تو آپ بے شمار فضیلتوں کے مالک ہیں، ان گنت فضیلتیں ہیں، اور آپ کی فضیلت کمال فضیلت، کیونکہ اللہ نے اہل بیت کو بنایا ہی بے مثل و بے مثال ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح آپ کی آل بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ ان میں امام حسین ایک خاص درجہ کمال رکھتے ہیں۔ فضیلت بیان کرنے کے حوالے سے آپ کی ایک فضیلت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں زانو مبارک پر تشریف فرما ہے، اور پھر دوسرے زانے پر حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے لخت جگر تشریف فرما ہے۔ یہ دونوں شہزادے آپ کے دونوں زانوں پر تشریف رکھ رہے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ان دونوں کو آپ کے پاس اللہ رب العزت اکٹھا نہیں رکھے گا، ایک اختیار فرما لیجیے ان دونوں میں سے جو آپ چاہیں۔ آپ کو یہ اختیار دیا۔ بڑے لوگ میرے نبی کے اختیارات پہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ فرمائے ان دونوں میں سے آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، جو آپ ان دونوں میں قبول فرمائیں وہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ نے سوچا کہ ابراہیم جائے گا تو مجھے دکھ ہوگا، حسین جائے گا تو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے بھی دکھ ہوگا، علی کو بھی دکھ ہوگا۔ تو آپ نے یہ ساری چیزیں سوچ کے فرماتے ہیں کہ میں حسین کو رکھ لیتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ نے حسین کو قبول فرمایا، اور پھر 3 دن بعد، اس واقعہ کے 3 دن بعد، آپ کا لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو۔ اس واقعے کے بعد حضور نبی کے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا ہوا کبھی دیکھتے، تو جب آپ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو بوسہ دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں فدیت من فدیتہ بابن ابراہیم، یعنی میں اس پر قربان جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ یہ واقعہ میں نے تاریخ بغداد سے لیا۔ پھر آپ کی ایک فضیلت اور میں نے پڑھی، اور وہ میں نے کہاں پڑھی، وہ میں نے پڑھی
شواہد نبوت فارسی صفحہ نمبر 228 پر. یہاں پر حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور آپ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک خصوصیت آپ کی بیان فرمایا کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ جب کبھی آپ اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی، یہ پیشانی ماتا مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی آپ کے گال، یعنی یہ والی گال، ایسے انوار نکلتے کہ کرب و جوار ضیا بار یعنی اطراف روشن ہو جاتے. بتاؤ مجھے ایسا کسی اور میں کبھی ہوا؟ اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ لوگ ہی بے مثل و بے مثال ہیں. امام احمد رضا خان صاحب نے یہاں پر ایسے نہیں فرمایا تھا تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ نورانی لوگ، کمال لوگ، ان کو تو اللہ نے پتہ نہیں مٹی بھی کوئی اسپیشل ہی لگائی. ہماری اور ان کی مٹی میں بھی فرق ہے. اب اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کرتا ہوں صبر کے حوالے سے کہ کئی لوگ پوچھتے ہیں صبر کیا ہے. حالانکہ امام حسین کو دیکھ کر بھی اگر کوئی پوچھے صبر کیا ہے تو پھر اس کی اپنی کم علمی ہے نا. تو میں تھوڑا سا صبر کے اوپر آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن یاد رکھیں امام حسین مقام صبر سے آگے تھے، وہ مقام رضا پر تھے اور مقام رضا پر بھی انہوں نے کمال کر دکھایا. صبر کیا ہے؟ صبر بالکل خاموشی کا نام صبر، اس میں کوئی شکوہ نہیں. اور صبر کب آتا ہے؟ صبر تب آتا ہے جب اللہ پر یقین ہو. جتنا کامل یقین ہوتا جائے گا اتنا صبر کامل ہوتا جائے گا. اللہ پر یقین کہ اللہ ہی حالات بدلیں گے، یعنی حالات بدل جائیں گے، یہ اللہ پر یقین ہوگا. جتنا کامل یقین ہوگا اتنا کامل آپ کو اللہ صبر عطا فرمائے. میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت بلائیاں ہوں گی. یہ بات اس کے اوپر جتنا یقین ہوگا اتنا صبر کامل ہوتا جائے گا. یعنی صبر کب آتا ہے؟ اللہ سے قربت بڑھنے پر، اللہ سے یقین پختہ ہونے پر. جس کو یقین آ جائے کہ اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر وہ کبھی نہیں ٹوٹتا. جس کو اللہ اور اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر یقین کامل ہو جائے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا، کبھی نہیں جھکتا، کبھی نہیں جھکتا. بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، بہت سے لوگ مانتے ہیں، پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے. وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے، مایوس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں اور اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنائیں. غموں میں بھی اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، دکھوں میں بھی اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں. وہ کس سے آتی ہے؟ صبر سے. صبر کس سے آتا ہے؟ اللہ پر یقین سے، اللہ کے ساتھ قربت میں اضافہ ہونے سے. تو اپنے رب سے اپنا قرب جوڑیں. اپنے اللہ سے محبت تو ہم نہیں کر سکتے اس کے لیول کے مطابق، تو اس کے رسول سے محبت کریں، ٹوٹ کے محبت کریں تو پھر وہ محبت کر لے گا ہم سے. اللہ رب العزت ہم کو صبر جمیل عطا فرمائے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مقدس نفوس کے بارے میں جہاں تک ادب ہم کر سکیں ہمیں اللہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے.